ہوتے ہیں، یا جو پھونک پھونک کر کے لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، یا جن کے پاس تسبیحاں بڑی ہوں وہ سچے ہوتے ہیں، یا سچے کون ہوتے ہیں؟ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر 12 صفات پائی جائے وہ صدیقین میں سے قرار پاتا ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھ کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کی بیعت کر سکتے ہیں اور اس سے رشد و ہدایت لے سکتے ہیں۔ اب 12 صفات سن لیجئے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس مسند پہ بیٹھ کے لوگوں کی عقیدتوں کو لینا چاہتا ہے، ان کو رشد و ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کے اندر 2 صفات رب ذوالجلال والی ہونی چاہیے۔ کون کون سی؟ ایک تو اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو، اور دوسرا اللہ کی صفت غفار کا مظہر۔ ستار عیب پوش ہو، غفار غلطیوں کو معاف کر دینے والا۔ 2 صفات اس کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونی چاہیے، ایک شفیق ہو، دوسرا رفیق ہو، شفقت والا ہو۔ یہ ذہن رکھیں کہ جو پیر و مرشد ہوتا ہے اس کے ماتھے پہ البتہ تیوریاں نہیں ہوتی، بلکہ رسول اللہ کی طرح وہ شفیق ہوتا ہے، کیونکہ آقا پیر اسلام جیسا شفیق کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کتنی شفقتیں حضور کی۔ حضور شاہ فرماتے ہیں لو تدخل شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علامھا، اے میرے غلام تجھے گھر میں جب کانٹا چبھتا ہے نا تو مجھ محمد کو مدینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حضور کی شفقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا رؤوف الرحیم، میرے محبوب تمہارے اوپر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، تو شفیق ہو۔ دوسرا رفیق ہو، دوستی کی ریت نبھانا جانتا ہو۔ 2 صفات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق والی، ایک صادق ہو، سچ بولتا ہو، دوسرا مصدق ہو، سچ کی تصدیق بھی کرتا ہو۔ 2 صفات حضرت سیدنا عمر فاروق والی، ایک امر بالمعروف کرتا ہو، نیکی کا حکم دیتا ہو، اور دوسرا نہی عن المنکر کرتا ہو، یعنی برائی سے روکتا ہو۔ کیونکہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق کا خاص ایک مقام تھا، خاص مرتبہ تھا، ایک پہچان تھی۔ جب آپ زخمی کر دیے گئے، لولو فیروز نے آپ کے اوپر خنجر، زہر آلودہ خنجر کے ساتھ حملہ کیا، اور آپ کے زخم ہے کہ پانی پیتے ہیں تو زخموں سے اتر جاتا ہے، کھاتے ہیں تو زخموں سے نکلتا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں۔ تو ایک انصاری نوجوان ہے، اس نے آپ کی تعریف کی اور آپ کی نظر اس کی تہبت پہ پڑ گئی۔ تو اس نے پوچھا حضرت آپ کی صحت کیسی ہے؟ فرمایا بیٹا میں تو ٹھیک ہوں، لیکن اگر آپ اپنا تہبت ٹخنوں سے اوپر کر لو تو ایک تو یہ ہے کہ تمہارا کپڑا پاک ہو جائے گا اور پلید ہونے سے بچ جائے گا، اور دوسرا یہ کہ عرش کا رب بھی تجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ یعنی یہ وہ موقع ہے جب زندگی اور موت کی کشمکش میں انسان جو ہے وہ ہائے ہائے کرنے کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم اس وقت بھی برائی سے منع فرما رہے ہیں، امر بالمعروف کرتا ہو، نہی عن المنکر کرتا۔ 2 صفات اس کے اندر سیدنا عثمان غنی والی، راتوں کو عبادت کرے، صبح اٹھ کے سخاوت کرے۔ کیونکہ حضرت سیدنا غوث اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ پہچان تھی کہ راتوں کو جو ہے وہ لمبی عبادت کرنا اور صبح اٹھ کے سخاوت کرنا، یہ آپ کا مشغلہ تھا۔ اللہ اکبر، 500 اونٹ ایک دن میں غلے کے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے تھے، اور کتنا آپ نے سرمایہ خرچ کیا اسلام کے لیے۔ اور فقیر کا بھی مزاج یہی ہوتا ہے کہ لوگ میرے پاس آتے جائیں اور ان کو روحانی غذا بھی ملے، جسمانی غذا بھی ملے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھ کھڑک کے دکڑ بجے، تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھاکا جانتے راضی ہوئے گلا۔ تو فقیر کا مزاج ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس جب مرید آیا ہے تو کیا لے کے آیا ہے، جائے گا تو کیا دے کے جائے گا۔ پیر کا مزاج یہ نہیں ہوتا۔ یہ جو نذرانہ دیتے ہیں نا ہم پیران نظام کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ کچھ مرید بیچارے غریب ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں۔ امیروں نے آ کے نذرانہ دینا ہوتا ہے، غریب تو نذرانہ نہیں دے سکتے۔ تو نذرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیر امیر لوگوں سے نذرانہ لے اور غریبوں میں تقسیم کر دے۔ لیکن اب تو لینے کا ہی مزاج ہے، دینے کا مزاج ہی نہیں ہے۔ تو فقیر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ تو 2 صفات اس کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی، 2 صفات اس کے اندر مولا علی والی۔ ایک تو عالم ہو، کیونکہ علم یہ حضرت مولا علی کی پہچان ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے خود فرمایا کہ یہ علم کے شہر کے دروازے ہیں، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو علم دیا گیا، اللہ اکبر، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی، وہ کتب کے اندر موجود ہے روایات۔ تو عالم ہو، اور دوسرا فرمایا بہادر ہو۔ ایک تو پیر کبھی جاہل نہیں ہوتا، یہ آج کل جو ہے وہ خانقاہی نظام جو وراثت میں مل گیا ہے نا، یہ اور چیز ہے۔
لیکن حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ پیر وہ ہوتا ہے جو عالم ہو، اور اگر پیر عالم نہ ہو تو حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں من تزاہد بغیر علم فقد مات بالکفر، فرمایا جو علم کے بغیر زہد، ریاضت، عبادت میں مجاہدہ کرتا ہے اس کا کفر کے اندر مرنے کا خدشہ ہے۔ اور حضرت سلطان العارفین بھی فرماتے ہیں علم باز کو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہوں، سہ برے دی کرے عبادت پر اللہ تو لبے بیگانہ ہوں۔ تو علم کے بغیر فقیری نہیں ہے۔ اور آقا کی اسلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، فرمایا ایک عالم کی فضیلت تہجد گزار پر، عام بندے پہ نہیں، تہجد گزار پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہوتی ہے۔ عالم دوسرا بہادر، ظاہر ہے پیر کو جابر لوگوں کے سامنے بھی کلمۃ الحق کہنا پڑتا ہے، تو بہادر ہوگا تو کلمۃ الحق کہے گا۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، تو ایک جو وقت کا خلیفہ ہے جس کا نام ہے المستنج باللہ حاضر ہوتا ہے اور 2 اشرفیاں کی تھیلیاں بطور نذرانہ پیش کرتا ہے۔ حضرت یہ میری طرف سے نذرانہ قبول فرمائے، آپ میں اٹھا کے لے جاؤ، لوگوں کا خون چوس کے مجھے دینے کے لیے آ گئے ہو، یعنی حکمران وقت ہے لیکن اس کو جھڑک دیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضرت میں اپنے پیسوں سے آپ کو نذرانہ دے رہا ہوں، تو آپ نے اس تھیلی کو پکڑا اور یوں تو دیا اور سرخ خون کے قطرے اس خون اشرفیوں سے گرے اور خون بہنے لگ گیا، اور فرمایا مجھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تھیلی کو نچوڑتا جاتا اور یہ خون تیرے محلات تک پہنچتا، لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے کے لیے آ جاؤ، آگے ہو، بھاگ جاؤ، میں نے تمہارا نذرانہ قبول نہیں کرنا۔ ظاہر ہر مرید سے نذرانہ قبول تو نہیں کیا جاتا، تو یہ ہے کہ بہادر کہ وہ اپنے مرید کو کلمۃ الحق کہہ سکتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ غریب تو آ جائے تو اسے کہے جناب 1.25 لاکھ مرتبہ جناب آیت کریمہ پڑھو، وظیفہ کرو، ادھر بیٹھ جاؤ، اور امیر آدمی آ گیا تو اس کو حجرے میں اندر بٹھا لیا، تو یہ اس طریقے سے تو نہیں ہوتا، اس کو بھی حق کی راہوں کا مسافر بنایا جاتا ہے، تلقین کی جاتی ہے۔ تو یہ 12 صفات حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، 2 صفات اللہ جل شانہ والی، 2 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام والی، 2 سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ والی، 2 حضرت سیدنا عمر فاروق، 2 حضرت سیدنا عثمان غنی، 2 حضرت مولا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو فرمایا جس بندے کے اندر یہ 12 صفات پائی جائیں میں عبد القادر جیلانی تمہیں کہتا ہوں اس کے ہاتھ میں جب تم ہاتھ دے کے بیعت کرو گے تو تمہیں رب ذوالجلال کی معرفت نصیب ہوگی، محمد عربی کی محبت نصیب ہوگی۔ تو یہ آپ کی تعلیمات ہیں، اگر ہم آپ کی تعلیمات کو فالو کریں تو یقیناً ہماری زندگیوں کے اندر بھی اجالا پھیل سکتا ہے، اور ہم اگر ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو فالو کریں اور اس کو اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنائیں تو یقیناً ہماری زندگیاں بھی دین کے کام کے لیے تیار ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے اندر اصل کی شریعت